दावा करते हैं साहब अल्लाह ने दो चीज दी है और दो ही पर अमल करो। हम अहले हदीस हैं और इन्होंने क्या गजब ढाया। कॉलेज में पढ़ने वाले, कॉलेज के स्टूडेंट और हेड मास्टर्स वगैरह, रिक्शा चलाने वाले, पकौड़ी तलने वाले, बाल बनाने वाले, चप्पल सीने वालों के हाथ में बुखारी दी और वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को आसान किया। कुरान पढ़ो, अपना दीन समझो, हदीस पढ़ो, अपना दीन समझो। किसी मौलाना मौलवी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही कुरान हदीस पढ़ो, खुद दीन पर अमल करो। माशाअल्लाह। अब आप ही लोग कुरान हदीस पढ़ेंगे तब तो मदरसे को बंद कर देना चाहिए इमाम मिल्लत। ये जो बड़े बड़े जिबाले यहाँ बैठे हैं, ये मुफ्ती फारूक बैठे हैं, ये मुफ्ती सरफराज बैठे हैं, ये हजरत मौलाना अब्दुल अली फरीदी बैठे हैं, और कौन काजी साहब बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हैं। आपको मालूम है ये मदरसे में गए 8 साल तक पहले इनको दरसे निजामी पढ़ाया गया, आखिरी में इनके हाथ में बुखारी दी गई। माशाअल्लाह, ये तो पहले ही दिन बुखारी खोलकर मसला निकालने लगता। हमारे यहाँ एक हजाम साहब है, बाल छिलते छिलते सही बुखारी सुनाते, बाल छिलते छिलते। एक साहब मेरे पास आए, मैं मदरसे में बैठा था, लुंगी और बंडी में, वल्लाह बिल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। कुछ मुकर्रिर ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जिनको कदम कदम पे वहां भी मिलता। मैं वहां गया तो वहां भी मिला, वहां गया तो वहां भी मिला। जो वाकया मेरे साथ होता है मैं वही बताता हूँ। मैं दारुल इफ्ता में बैठा था, एक साहब आए लुंगी बंडी में, बोले मौलाना खत पढ़ दो। मैंने कहा हम तुम्हारे नौकर हैं, खत पढ़े? तो बोले मुफ्ती साहब पढ़ना नहीं आता, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ पढ़िए। खत खोला साहब मैंने, उनके गांव से खत आया था उनके भाई का। सलाम और दुआ के बाद मालूम हो कि हम सब खैरियत से हैं और पूरा गांव तकलीफ की गंदगी से पाक हुआ। अब हर शख्स डायरेक्ट कुरान हदीस से मसला निकालता है, माशाअल्लाह। और याद रखो, शहर में जाकर तुम कहीं बिगड़ मत जाना, किसी मौलवी मौलाना से मसला मत पूछना। जो भी जरूरत पेश आए किताबुल्लाह से और सिहाह से अपने मसाइल हल करना, किसी मौलवी मौलाना से मत पूछना। अब मैं बस करता हूँ इसलिए कि जो साहब खत लिख रहे हैं उनको जरा जल्दी है। आप तो जानते हैं मैं लिखना नहीं जानता हूँ। अब मैं हैरत के समंदर में डूब गया। या अल्लाह, ये गदहुल लजी पढ़ना नहीं जानता, वो गदहुल लजी लिखना नहीं जानता, मसला कुरान हदीस से निकालते कैसे? बताओ। ऐसे ही लोग अहले हदीस होंगे, ऐसे ही लोग अहले हदीस होंगे, एक से एक बेवकूफ। एक जगह जोहर की नमाज पढ़ने गया, मैंने देखा पूरी जमात इमाम की इक्तिदा कर रही, एक साहब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा हो सकता है इमाम साहब से ना बनती हो, बहुत से लोगों की नहीं बनती ना इमामों से। इमामों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, इमाम का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता। लोग तो चाहते हैं कि ऐसा इमाम मिले कि फज्र पढ़ के मुसल्ले पे सो जाए, फिर जोहर में आके सदर साहब उठाए कि उठो इमाम साहब जोहर की नमाज का वक्त। खाना ना मांगे, तनख्वाह ना मांगे, डिमांड ना करे, ऐसा इमाम चाहिए लोगों को। मैंने सोचा हो सकता है इमाम से ना बनती हो, या फिर हो सकता है कमेटी वालों से ना बनती हो। तो मैंने कहा नमाज हो जाए तो पूछूं। नमाज के बाद उनसे मैंने पूछा, भैया जमात से नमाज हो रही थी, आप काहे अकेले पढ़ रहे थे? बोले मौलाना चुप रहिए, ज्यादा बकराती मत कीजिए, हमको सब मालूम है। हमने कहा जो आपको मालूम है जरा हमें भी तो बताइए, हम तो देखा है आपकी समझदारी कितनी बड़ी है। बोले मौलाना ऐसा है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि जमात से नमाज पढ़ना चाहिए। जब खुद से कुरान हदीस पढ़ोगे तो बेड़ा कैसे गरक होगा। सुनो, खुद से जो लोग कुरान पढ़कर समझना चाहते हैं ना, मुहक्किक बनना चाहते हैं, उनका बेड़ा ऐसे गरक होता। बोले मौलाना कुरान में कहीं भी जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। मैंने कहा है तो कुरान में, वरकऊ मार्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो उनकी रगे खबासत फड़क गई। कहा मौलाना सिर्फ रुकू का लिखा है, पूरी नमाज कहाँ है? तो मैंने कहा भाई पूरी नमाज तो हदीस में है ना। तो वो इनके बड़े भाई, देखो अकल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदे, इनके बड़े भाई अहले हदीस, और अहले हदीसों के बड़े भाई कौन? अहले कुरान। कौन? वो अहले कुरान थे। बोले मौलाना मैं हदीस नहीं मानता हूँ,
حدیث تو نبی کے جانے کے دنیا سے 300 سال کے بعد لکھی گئی، میں کیسے مان لوں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے؟ میں نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو اکیلے نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ بولے ہاں مولانا، قرآن میں اکیلے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یا اللہ قرآن میں ایسا حکم کب سے آ گیا؟ میں نے پوچھا کہاں؟ تو انہوں نے آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہا۔ ارے باپ رے باپ، بے شک نماز اکیلے پڑھو۔ میں نے کہا تم تو بہت بڑے فضیلت الشیخ چلی معلوم پڑتے ہو یار، تنک نیچے بیٹھو تو آپ کے وجود نامسعود کو نیچے رکھو۔ تو وہ سمجھے بہت اچھا بولا میں، ہاں تو بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، ذرا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو۔ بولے انا مانے بے شک، القاموس میں آتا۔ اچھا میں نے کہا ماشاءاللہ القاموس کا بھی نام معلوم ہے آپ۔ بولے صلاۃ مانے کئی لغت میں آتا ہے، لسان العرب میں بھی آتا، علامہ منظور افریقی رحمہ اللہ نے لکھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ اب میں نے کہا تنہا مطلب؟ بولے اس کا مطلب دیکھنا کیا ہے، سبھی جانتے ہیں تنہا مطلب اکیلا۔ ابے میں نے کہا پگلے اعظم عالم، تنہا مطلب اردو میں اکیلا ہوتا، عربی میں تھوڑی اکیلا ہوتا۔ تنہا مطلب اردو میں اکیلا ہوتا ہے کہ عربی میں اکیلا ہوتا؟ وہ تو اردو میں نہ اکیلا ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب نہیں دیکھے گا، اس کا ترجمہ نہیں دیکھے گا، ایسے ہی محقق بن جائے گا۔ بتاؤ ایسے بے وقوف لوگ سعودیہ چلے جاتے ہیں، اب پھر ماشاءاللہ 3 میل کا یہود چھاپ داڑھا رکھ کر ماتھے پر شامی کباب، رسول اللہ نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر پہنو، یہ گدھو الذی گھٹنے سے اوپر پہن رہا ہے، اور اتنا قابل اس کا پیٹ العلوم ذرا دیکھو کتنا بڑا ہے۔ ایک صاحب تھے ان کا پیٹ العلوم ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ ایک دن ان کا نوکر پیر دبا رہا تھا، تو پیر دباتے دباتے اس نے پوچھا حضور اس میں کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا حضور اس میں کیا ہے؟ بولے بیٹا اس میں گندگی، اس میں غلاظت۔ تو اس نے کہا حضور یہ آپ ہی کی ہے کہ پورے محلے کی؟ تو ماشاء اللہ ایک سے ایک قابل لوگ قرآن حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اب عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ، یہ تو بڑے خطرناک ہوتے۔ کبھی دیکھا آپ نے ان کو اثر کے بعد؟ میں بتاتا ہوں، چھوٹا سا ٹریلر دیتا ہوں۔ اثر کے بعد تبلیغ کرنے نکل رہے، تبلیغ جماعت نہیں ہے، تکلیف جماعت۔ کون سی جماعت ہے؟ اثر بعد نکلتے ہیں، امیر صاحب سب سے آگے، 2-4 لونڈے بگڑے ہوئے، جن کے گھر پہ جاؤ تو پتا چلے گا کسی نے ماں باپ کو مارا، کوئی بیاض خور ہے، کسی کی شراب کی بچی ہے، سمجھے، کسی نے 2 مرڈر کر کے کئی سال جیل میں رہا ہے، اب سدھر نہیں رہا تو ماں باپ نے اٹھا کے جماعت میں بھیج دیا۔ اس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں۔ اور پھر محلے کا ایک امیر ہوتا، امیر صاحب کے ہاتھ میں 4 انگل کی تصویر، جو پیچھے بندھا ہوا رہتا ہاتھ، اب انگلی چلتی ہے خدا جانے تصویر پہ ہی چلتی ہے یا کہاں چلتی ہے، بہرحال اب یہ لوگ گلی کوچوں میں آتے، اور آنے کے بعد دیکھو میرے بھائی، اللہ کے دین کی دعوت لے کے بڑے دور سے یہ جماعت آئی ہے۔ میرے بھائی یہ ساؤتھ افریقہ کے ڈائمنڈ کا کارخانہ کھلا چھوڑ کے آئے، ویری گڈ۔ ساؤتھ افریقہ سے انڈیا تک کا جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس میں جتنی کنٹریز آتی ہیں سب میں اسلام پھیل گیا۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ حضرت جو ہے ڈائمنڈ کا کارخانہ بند کر کے۔ بہرحال یہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، وہ آتے ہیں کیرلا سے، کیونکہ وہ کلر کیرلا والوں کا۔ پھر اس کے بعد کچھ گورے گورے کشمیر سے پکڑ لیں گے، صاحب یہ امریکہ سے آئے ہیں، اللہ کا دین بڑے خطرے میں ہے، اللہ کے دین پہ بڑی مصیبت ہے، اور آپ ہمارے ساتھ چلیے، مسجد میں آئیے، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ کس کی بات ہوگی؟ ان سے بولو ابھی عقل کے، جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں جبریل بھی نہیں جاتے، کہتے اگر یک سرمویہ برتر فرم، نہیں سمجھدانی چھوٹی ہے آپ لوگوں۔ جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اگر یک سرمویہ برتر فرم فروغ تجلا بسوزت فرم، یا رسول اللہ ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھ گیا
تو اب آپ کی جو حقیقت ظاہر ہونے والی ہے اس سے میرے سب جل جائیں گے. جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو جبریل بھی بیچ میں نہیں جاتے تو ہم کیا کرنے جائیں. تو بہرحال اس کے بعد آئیے میرے بھائی, اب بیچارہ یہ پان ٹھیلے تو پان لگا رہا ہے, اللہ کی جماعت بڑے دور سے آئی ہے میرے بھائی, یہ بڑا نیک کام ہے, نبیوں والا کام ہے, خدا والا کام ہے, رسول والا کام ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے. اب وہ بولتا صاحب میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو پان پٹی کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. آگے گئے صادق صاحب سبزی بیچ رہے تھے, میرے بھائی بڑے دور سے جماعت آئی ہے ہمارے ساتھ چلیے. میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو میرا بھاجی کا گالا کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. اب ان سے کہو اللہ بھاجی کا گالا سنبھالے گا, اللہ پان پٹی سنبھالے گا, اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا. اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا. دین سنبھالنے کے لیے آپ جیسوں کو چھوڑا اللہ. اچھا اس کے بعد صاحب یہ ہے دیوبندی حضرات. دیوبندی عجیب عجیب نام رکھتے. ذرا بتلائیے صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے, ذرا بتلائیے صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے, جسے بننا تھا بندہ خدا کا وہ دیوبندی ہے. اور بڑے فخر سے بولتے ہم دیوبندی. ایک صاحب نے کہا بولے آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ ہیں کون سی مصیبت یہ تو بتاؤ. تو بولے میں دیوبندی ہوں. تو میں نے کہا دیکھ اللہ نے عورت کو 3 چیز نہیں دیا, نبی نہیں بنایا, امام نہیں بنایا, خلیفہ نہیں بنایا. میں بندہ, ہماری مسجد کا امام کیا بندہ, بندہ ہی ہوتا ہے. اگر یہاں بندی کو کھڑا کر دو تو کوئی نماز پڑھے گا؟ شاید یہ غیر مقلد پڑھ لیں, بہت بڑے محدث ہیں یہ لوگ. ہم بندے, ہمارا امام اللہ کا بندہ. تو اب تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ تو بندی ہے, وہ بھی دیو بندی. تو بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. تو مسئلہ تو کلیئر ہو گیا, زیادہ جھگڑنے کی بات ہی کیا, اس کو مناظرہ کرنے والی بات ہی کیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت. سب سے اہم پیغام حضور تاج الشریعہ کا یہ سماعت کر لیں. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, صلح کلی نبی کا نہیں سنیو. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. کلی سمجھ گئے نا؟ ہاں, شیعہ بھی اچھا, وہابی بھی اچھا, اہل حدیث بھی اچھا, رافضی بھی اچھا, جماعتی بھی اچھا, سب اچھے ہیں, سب دین کا کام کر رہے ہیں. یہ کس کی بولی ہے؟ صلح کلی کی. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, سنی مسلم سچا نبی کے لیے. مسلک اعلی حضرت